کیا اب جانتے ہیں جب انسان کے جسم سے خون بہ رہا ہو اور پھر بھی زبان سے صرف اللہ کا نام نکلے تو اسے کہتے ہیں صبر، اور جب ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے لیکن آپ کا دل صرف اللہ پر یقین رکھے تو اسے کہتے ہیں ایمان۔ آج میں آپ کو ایک ایسے صحابی کا واقعہ سناؤں گی جن کی اذان آج بھی کعبہ کی چھت سے گونجتی ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت بلال حبش کا۔ جب مکہ میں اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو سب سے پہلے غلاموں اور کمزوروں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں ایک تھے حضرت بلال، وہ حبشہ کے تھے اور امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جیسے ہی امیہ کو پتا چلا کہ بلال مسلمان ہو گئے ہیں، اس کا غصہ 7ویں آسمان پر چلا گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بلال کو ننگا کر کے مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دو۔ دھوپ اتنی سخت تھی کہ ریت آگ کا انگارہ بن چکی تھی۔ بلال کی پیٹھ جل رہی تھی، پیاس سے ہونٹ پھٹ رہے تھے، جسم پر کوڑوں کے نشان تھے۔ پھر امیہ نے بلال کے سینے پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا تاکہ وہ سانس بھی نہ لے سکے، اور چیخ کر کہا، بلال، لات اور اس کو مان لو ورنہ آج تمہیں مار ڈالیں گے۔ آپ سوچیں اس تکلیف میں انسان کیا کرے گا، لیکن بلال کے ہونٹوں سے صرف ایک ہی آواز نکلی، احد احد، میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے۔ انہوں نے ایک بار بھی آہ نہیں کی، ایک بار بھی شکایت نہیں کی۔ کفار مار مار کر تھک جاتے لیکن بلال کا ایمان اور بلند ہوتا جاتا۔ کئی دن تک یہ ظلم چلتا رہا۔ آخر کار خبر حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچی۔ وہ فوراً آئے اور امیہ سے بلال کو قیمت دے کر آزاد کروا لیا۔ آزاد ہونے کے بعد اللہ نے بلال کو کتنی عزت دی۔ نبی کریم نے انہیں اپنا مؤذن بنا دیا اور فرمایا، بلال، اذان دو۔ جس دن بلال نے مدینہ میں پہلی اذان دی تو لوگ گھروں سے نکل کر رونے لگے۔ اور سب سے بڑی بات، آج قیامت تک جب بھی دنیا میں اذان ہوگی تو بلال کا نام ضرور لیا جائے گا۔ اس واقعے سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق، اللہ کے لیے تکلیف اٹھاؤ تو اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے۔ دوسرا سبق، سچے ایمان والے کو پتھر بھی نہیں توڑ سکتے۔ تیسرا سبق، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بلال جیسا صبر اور ایمان عطا فرمائے۔ آمین۔ نون غنہ، جزاک اللہ خیر۔